السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری کہانی کا نام حلوے کی خوشبو ہے۔ یہ کہانی کاشف دیائی نے لکھی ہے۔ صدیوں پہلے ایران اور ترکی کی سرحد پر ایک قصبہ توزان نام کا آباد تھا۔ اس قصبے کے بیچوں بیچ ایک لمبی سڑک گزرتی تھی۔ اس سڑک کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ قصبہ توزان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں سے لوگ اکثر اس بازار میں خریداری کرنے آتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق بازار میں کاروبار جاری تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے اور ضروریاتی زندگی خرید رہے تھے۔ ایک حلوائی صبح کے وقت کھڑا دکان کے باہر حلوہ بنا رہا تھا۔ اس نے کڑاہے کے نیچے آگ جلا رکھی تھی اور زور زور سے گفاگیر چلا رہا تھا۔ لوگ اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے اور بعض دفعہ لمحہ کے لیے ٹھہر بھی جاتے۔ حلوے کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ اچانک ایک غریب کسان بازار میں داخل ہوا۔ جب وہ حلوائی کی دکان کے قریب آیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ حلوے کی خوشبو نے اسے مسحور کر دیا۔ اس کی بھوک چمک گئی، لیکن حلوہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ٹھہر کر آگے بڑھنے لگا تو حلوائی کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے گفاگیر کو کڑاہے میں چھوڑا اور کسان کے گریبان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا اور بولا، میرے حلوے کی خوشبو سونگھنے کے پیسے نکالو۔ کسان بہت حیران ہوا۔ بھائی کیسے پیسے؟ میں نے حلوہ تو کھایا ہی نہیں، میں تو صرف یہاں کھڑا ہوں۔ حلوائی نے اس کا گریبان اور مضبوطی سے پکڑا اور بائیں ہاتھ کا مکھا لہراتے ہوئے کہا، تو کتنی دیر سے یہاں کھڑا ہے؟ حلوہ پک رہا ہے، خوشبو اٹھ رہی ہے، تو کتنی دیر سے خوشبو سونگھ رہا ہے؟ اس کے پیسے دے مجھے۔ کسان بولا، بھائی بلا خوشبو کے بھی پیسے ہوتے ہیں۔ حلوائی نے کہا، اور تو کیا نہیں، یہ خوشبو گھی اور کھانڈ کی ہے جو اس حلوے میں ڈلی ہے۔ کیا گھی اور کھانڈ مفت آتی ہے؟ جلدی سے پیسے نکال۔ غرض وہاں اچھا خاصا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حلوائی کہتا تھا کہ حلوے کی خوشبو سونگھنے کے پیسے لوں گا، جبکہ کسان کہتا تھا کہ خوشبو کے پیسے کس بات کے۔ لوگ جھگڑا دیکھ کر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں بازار کے بیچوں بیچ خاصے لوگ جمع ہو گئے۔ اب حلوائی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جلدی سے پیسے نکال ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کسان یہ سن کر رونے لگا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا کہ قاضی جی آ رہے ہیں۔ قاضی نے آ کر پوری بات سنی، لیکن وہ بھی تذبذب کا شکار ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ معاملہ جوں کا توں رہا۔ حلوائی پیسے مانگتا تھا اور کسان انکار کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجمع کے درمیان سے ایک میلا کچیلا حلیے کا شخص لوگوں کے ادھر ادھر ہٹاتا ہوا سامنے آیا اور گرجدار آواز میں بولا، قاضی جی، آپ کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں۔ وہ شخص نیم پاگل تھا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔
وہ سارا دن بازار کے ایک کونے میں پڑا رہتا اور رات کو کسی دکان کے سامنے اپنی چادر اڑ کر سو جاتا۔ لوگوں میں سے اس کی کوئی قدر یا قیمت نہ تھی۔ اسی وجہ سے قاضی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ دیوانہ کیا فیصلہ کرے گا، لیکن وہ مشکل وقت تھا اور لوگ قاضی کا فیصلہ سننے کے لیے کھڑے تھے۔ قاضی نے فوراً کہا، ہاں ضرور، اگر تم اس مقدمے کا فیصلہ کر دو تو بہت اچھا۔ اس دیوانے نے حلوائی سے پوچھا، تمہارے حلوے کے خوشبو سونگھنے کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ حلوائی بولا، 10 اشرفیاں۔ دیوانے نے مجمع سے ایک شخص سے بولا، بھائی ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی 10 اشرفیاں ادھار دینا۔ اس شخص نے اپنی تھیلی میں سے 10 اشرفیاں نکال کر دیوانے کو دے دیں۔ دیوانے نے انہیں ایک برتن میں ڈالا اور برتن کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حلوائی کے قریب لے کر زور زور سے بجایا۔ پھر پوچھا، اشرفیوں کی آواز سنی؟ حلوائی بولا، بالکل سن لی۔ دیوانے نے کہا، کسان نے حلوے کی خوشبو سونگھی اور تم نے اشرفیوں کی آواز سن لی۔ حساب برابر ہو گیا ہے اور اس طرح تمہارا اور کسان کا حساب بے باک ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر دیوانے نے اشرفیاں واپس کی اور ہنستا واپس چلا گیا، جبکہ مجمع کے تمام لوگ حیران تھے کہ جو فیصلہ ایک عالم فضل غازی سے حل نہ ہو سکا، وہ ایک دیوانے نے نہایت عقل مندی سے چٹکیاں بجاتے ہوئے حل کر دیا تھا۔ جزاک اللہ۔